الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو اہم ترین کچھ مسائل ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہم مقتدی حضرات سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں نماز کے اندر کہ بندے کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اتنا اہم ترین رکن ہوتا ہے اسلام کا نماز، جو ہے اللہ کا قرب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کے جسم کا سکون ہے، آخرت کی تیاری ہے، اور اللہ کا حکم ہے اتنا بڑا۔ تو اس حکم کو ادا کرتے ہوئے انسان کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرا یہ حکم اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو نماز کے اندر چند ہم ایسی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت اجر مل رہا ہوگا، لیکن حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ بندے کی نماز بھی اس حالت کے اندر نہیں ہوتی اس غلطی کی وجہ سے۔ پہلی غلطی جو ہم امام کے پیچھے کرتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے بارے میں ہوتی ہے۔ یعنی جب امام جماعت شروع کرواتے ہیں اور تکبیر اولیٰ اللہ اکبر کہتے ہیں، جس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اس تکبیر اولیٰ کے بارے میں ہم سے دو غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی غلطیاں، جو پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی ہوتے ہیں۔ اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ بعین ہی تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کے لیے نا، وہ امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر اپنی مکمل کر لیتے ہیں۔ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ امام کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں لیکن بیچاروں کو تکبیر اولیٰ ملتی ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسی غلطی ہے کہ جس کے اندر دونوں طرح کے نمازی شامل ہیں۔ ایک تو تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کے لیے امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ تکبیر امام کہہ چکے ہوتے ہیں اور دوسرے حضرات اپنی ابھی تک وہ نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے مقتدی جو ہے وہ اس غلطی کے اندر ہے کہ دونوں کو تکبیر اولیٰ نہیں ملتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب امام کے ساتھ ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو تکبیر اولیٰ کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ تو ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ جب امام تکبیر اولیٰ کہتا ہے نا تو کچھ مقتدی ایسے ہوتے ہیں، وہ امام جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے نا تو امام کا اللہ اکبر جو ہے وہ ابھی ادا نہیں ہوتا، پیچھے والے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کر لیتے ہیں۔ بڑی باریک غلطی ہے، توجہ کرنے والی ضرورت ہے۔ یعنی امام کی اللہ اکبر سے پہلے بعض مقتدی اپنے اللہ اکبر کہہ بیٹھتے ہیں، اور اگر امام کی تکبیر اولیٰ سے پہلے آپ نے تکبیر اولیٰ کہہ لیا تو آپ کو تکبیر اولیٰ تو کیا مل رہی ہے؟ آپ نماز کے اندر ہی شامل نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ نے تو امام کی اقتدا کرنی تھی اور آپ اپنی اقتدا کروا رہے ہیں امام سے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی راہ جو ہے اللہ اکبر کی راہ امام کی راہ سے پہلے ادا ہو جائے گی تو آپ نماز کے اندر ہی شامل نہیں ہوں گے۔ اتنی بڑی یہ غلطی ہے، آپ کی ساری نماز جو آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ کسی بھی عمل کے اندر ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا امام کے ساتھ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو امام کی تکبیر اولیٰ کے بعد آپ کے تکبیر اولیٰ کے الفاظ جو ہے وہ ادا ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ایسے سست ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور وہ ابھی تک کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی 4 رکعت نماز ظہر منہ قبلہ شریف پیچھے سے امام کے۔ تو لہٰذا یہ بیچارے ابھی اپنی نیت کر رہے ہوتے ہیں اور امام تکبیر اولیٰ کہہ کے اپنی ثنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیچارے امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تکبیر اولیٰ رہ جاتے ہیں ان سے۔ تو لہٰذا ان سے بھی گزارش یہ کہ یہ جو زبان کے ساتھ الفاظ کہے جاتے ہیں یہ تو اطمینان قلبی کے لیے ہوتے ہیں۔ نیت آپ کے دل کا ارادہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں امام کے پیچھے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی آپ کی نیت ہے۔ تو لہٰذا آپ ان الفاظ کو اردو والے ادا کرتے کرتے اتنے لمبے نہ ادا کر دے کہ امام تکبیر اولیٰ کہہ کے فری ہو چکے ہیں اور آپ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں،
تو لہٰذا آپ تکبیر اولا سے رہ جائیں گے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. ایک تو امام کے ساتھ تکبیر اولا کہنی ہے کہ امام کی تکبیر کے جو لفظ ہے اللہ اکبر کے، اس کے بعد آپ کے لفظ ادا ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ امام کے ساتھ ہی ادا ہو جانے چاہیے فوراً بعد میں. ایسا نہ ہو کہ امام ثنا پڑھ رہے ہیں اور آپ ابھی تک جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ بھی میں کیا پڑھنے لگا ہوں. تو یہ غلطی ہے دونوں طرح کے لوگوں کی، لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. دوسری غلطی جو نماز کے اندر امام کے پیچھے ہم بڑی کرتے ہیں وہ ہے رکوع کی حالت کے اندر. یعنی جب امام سب رکوع کے اندر جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ امام کچھ جوان ہوتا ہے، کچھ امام بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ امام صحت مند ہوتے ہیں، کچھ امام جو ہے وہ ضعیف کمزور ہوتے ہیں. تو لہٰذا مقتدیوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ امام کے رکوع کے جانے کی حالت کیسی ہے. وہ اطمینان کے ساتھ جاتا ہے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اطمینان کے ساتھ جائے. اب یہ رکوع والی غلطی بھی ایسی ہے کہ اگر امام آپ کا بزرگ ہے، وہ اطمینان کے ساتھ رکوع میں جا رہا ہے، جب اس نے اللہ اکبر کہا ہے تو آپ اس امام کی اتباع کرتے ہوئے رکوع کے اندر جائیں گے. اگر آپ کا رکوع ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پہلے رکوع میں چلے گئے ہیں تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اوپر امام کی اقتداء فرض اور واجب ہے. اگر وہ اطاعت آپ کی نہیں ہو سکی امام کی تو آپ کی نماز پھر وہ امام کے ساتھ والی نماز نہیں ہے. تو لہذا رکوع میں جاتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ امام کی اطاعت ہی کے اندر آپ کا رکوع ہونا چاہیے. اگر پہلے ہو گیا تو یہ بہت خطرناک ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ جو بندہ امام کے رکوع کرنے سے پہلے خود رکوع کر لے پیچھے مقتدیوں میں سے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر ہے کہ کہیں اس بندے کا، اس مقتدی کا چہرہ گدھے کا چہرہ نہ بن جائے. اتنی سخت وعید آئی ہے امام کے رکوع سے پہلے رکوع کرنے کے بعد. تو لہٰذا امام کی اطاعت کے اندر رکوع کرنا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام ابھی رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور مقتدی رکوع کے اندر تسبیحات بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر امام کی اطاعت نہیں ہوگی. اگر ایسی غلطی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح امام جب رکوع میں جاتا ہے تو پھر اتنا تاخیر بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو جلدی والے کچھ لوگ تھے نا، اب کچھ تاخیر والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب رکوع میں جاتے ہیں، امام رکوع میں چلا گیا اور وہ ابھی تک جناب بالکل آہستہ آہستہ کے ساتھ رکوع کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ رکوع میں پہنچتے ہیں تو امام صاحب رکوع سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی غلطی بعض حضرات کے اندر پائی جاتی ہے. تو نہ تو امام سے پہلے جانا ہے اور نہ امام سے اتنی تاخیر کرنی ہے کہ امام رکوع سے اٹھ رہا ہو اور آپ اب رکوع کے اندر پہنچے ہو. یہ غلطی بھی عام طور پر نمازیوں کے اندر ہوتی ہے. یہ دو بڑی غلطیاں جو ہے نا وہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر جو ہوتی ہے وہ ہے. امام کوئی عمل کرتا ہے نا تو امام کے عمل سے پہلے آپ اپنا کوئی عمل نہیں ظاہر کر سکتے. یعنی اگر امام نے کوئی عمل کیا، مطلب رکوع کیا ہے، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، تو امام کے رکوع کے بعد رکوع کرنا پڑے گا. اسی طرح امام سجدے میں ہے تو آپ بھی سجدے میں ہیں. امام اگر قعدہ کے اندر ہے تو آپ کے لیے قعدہ میں ہونا ضروری ہے. امام اٹھ رہا ہے تو آپ کے لیے اٹھنا ضروری ہے. امام جھک رہا ہے تو آپ کے لیے جھکنا ضروری ہے. امام سجدے میں جا رہا ہے تو مقتدیوں کے لیے سجدے میں جانا ضروری ہے، چونکہ امام کی اطاعت فرض ہے. تو اسی طرح یاد رکھیے گا، جیسے میں نے رکوع کا بتایا، باقی بھی سارے اعمال جتنے بھی امام کے ہیں ان کے اندر بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے. اب وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ رکوع کے اندر تسبیحات 3 پڑھ چکے ہیں اور 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. اور یہ بزرگ جو ہے حضرات یا پیچھے نمازی جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی تسبیحات کو جاری کر رہے ہوئے. یعنی اگر امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا ہے، اب آپ تسبیح کے اندر، رکوع کے اندر آپ نے 1 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، 2 مرتبہ پڑھی، جتنی پڑھی بس اس کو چھوڑ دیں گے. اسی طرح سجدے کی حالت کے اندر بھی آپ نے جتنا پڑھ لیا ہے
امام کی آواز سننے کے بعد پھر آپ اپنی زبان خاموش کریں گے، امام کی اقتدا کریں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام سجدے سے اٹھ گیا، بعض نمازی ابھی بھی سجدے میں پڑھ کے بیٹھ کر لیٹ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تسبیحات کے ساتھ ساتھ امام کی اقتدا بھی فرض ہوتی ہے جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو لہذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب قعدہ کے اندر ہے، اگر امام نے عبدہ و رسولہ 2 رکعتوں کے بعد قعدہ اولا جو ہے عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہو گئے، تو اب آپ یہ نہیں ہے کہ امام کھڑا ہوا ہے اور آپ ابھی بھی اپنا تشہد پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی نماز کے اندر ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے نمازی امام کی اقتدا کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ اگر کوئی آپ کا ایسا عمل جو آپ نے اتنے اطمینان کے ساتھ کیا کہ دیکھنے والے کو یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ بندہ پتہ نہیں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 بنیادی جو ہے نا وہ غلطیاں عام طور پر نمازیوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھی غلطی ہے بڑی، وہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام ابھی ایک طرف سلام پھیر کر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرتے ہیں اور دوسری طرف امام نے ابھی سلام پھیرنا ہے، لیکن مقتدیوں کو جو ہے وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے دونوں طرف سلام پھیر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ میں نے تو بعض نمازیوں کو ایسے بھی کرتے دیکھا ہے کہ امام ابھی سلام دائیں بائیں پھیر کے فارغ نہیں ہوتے، اور مقتدیوں میں سے بعض ایسے ہوتے جو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بس دعا بھی ہو چکی۔ تو لہٰذا امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرتے ہوئے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے داہنی طرف جب سلام پھیرنا ہے نا، تو آپ کے داہنی طرف ایک تو آپ کے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین ہے، دائیں طرف کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی فرشتے ہیں ادھر بھی فرشتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے داہنی طرف جیسے نمازی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نورانی فرشتے بھی مسجدوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے دائیں طرف بھی ہوتے ہیں اور بائیں طرف بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز کے اندر سلام پھیرتے ہوئے جب آپ امام کی اقتدا میں ہیں تو سلام پھیرتے ہوئے آپ نے اپنے داہنی طرف جو فرشتے ہیں آپ کے کندھوں کے اوپر، ان کی بھی نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، داہنی طرف نمازیوں کی بھی ہونی چاہیے، اور داہنی طرف جو فرشتے ہیں ان کی بھی نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں ہونی چاہیے سلام پھیرتے ہوئے۔ اور اسی طرح جب آپ نے بائیں طرف سلام پھیرنا، تب بھی ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرتے ہوئے آپ نے کندھے کی طرف دیکھنا ہے، دائیں کندھے کی طرف اور بائیں کندھے کی طرف دیکھنا ہے۔ ہمارے بعض نمازی ایسے بھی ہے کہ جو اتنا آگے ہو کر سلام کرتے ہیں کہ گن رہے ہوتے ہیں کہ شاید ادھر کتنے نمازی ہیں اور بائیں طرف کتنے ہیں، دائیں طرف کتنے ہیں، تو وہ اخیر تک اپنی نظر دہراتے ہیں اور اچھی طرح چہرہ بھی آگے کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نماز کے اندر ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے آپ امام کی اقتدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر امام کی اقتدا کے اندر آپ اپنی نماز ادا کریں گے اور ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ نماز ضرور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔